لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا وتكا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشیں باعزت باعفت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث فرما کر اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا، اور ہمیں یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے اور ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے گاہے بگاہے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی
احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ دنیا ہی میں ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، اور 6 صحابہ اور ہیں، تو ان میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔ ہم نے گزشتہ جمعہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے باتیں کی، ان کے ابتدائی ایام ہم نے دیکھے، انہوں نے اسلام کیسے لایا، ان سب چیزوں کو ہم نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ دیکھا۔ آئیے آج کے اس جمعہ میں ہم انشاءاللہ ان کی چند خصوصیات کو دیکھیں گے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد لیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسی باتیں کی ہے، آئیے دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ میرے کچھ مومن بندے ایسے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کوئی وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ انہوں نے پورا کر کے دکھا دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک وعدے کو پورا نہیں کیے ہیں، ابھی انتظار میں ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہیں جنگ احد کا بڑا انتظار تھا، یعنی اسلام کی طرف سے اگلی جنگ کون سی لڑی جائے گی۔ حضرت طلحہ کو اس جنگ کا بڑا انتظار تھا تاکہ وہ جنگ بدر کی کسر جو ہے دوسری جنگ میں نکالیں، اور ہوا ایسا ہی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ جو لوگ انتظار میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع فراہم کیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں شرکت کی اور اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لڑے، گرچہ وہ جنگ ہار گئے، مسلمان وہ جنگ ہار گئے، شکست کھا گئے، لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تاریخ کے سنہرے اوراق میں لکھا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ وہ شخصیت تھی، وہ ہستی تھی، اور وہ صحابہ تھے، وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اپنی جان و مال کو قربان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا من المؤمنین رجال، کہ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اب آئیے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک طرف ہے اور ایک طرف ہم آج کے مسلمان کھڑے ہیں، بتائیے ہم کس صف میں کھڑے ہیں اور طلحہ بن عبید اللہ کس صف میں کھڑے ہیں؟ وہ صحابی رسول، اللہ کے رسول کے جانثار، اللہ کے رسول کی جو ہے مدد کرنے والے وہ صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آج ہم نے اور آپ نے کون سا وعدہ پورا کیا؟ ہم نے عہد کیا تھا اللہ سے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ ہم نے آپ نے بھی وعدہ کیا، ہم نے اور آپ نے بھی اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کیا تھا
اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام سے آدم کی تمام اولاد کو نکالا اور اکٹھا کیا، سارے لوگوں سے سوال کیا، ایک عہد و پیمان کیا، لوگوں سے ایک وعدہ لیا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، تمہیں ایک وعدہ دے کر کے بھیج رہے ہیں، تمہارے سے ہم ایک عہد لے رہے ہیں، ایک پیمان تم سے لے رہے ہیں، بتاؤ تم جا کر کے وہ وعدہ پورا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس وقت وہاں پہ عالم ارواح میں میں آپ سارے لوگ کھڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے سوال کیا تھا، الستُ بربکم، لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنی خلقت کی تعلق سے سوال کیا، اپنے خالق و مالک ہونے کے تعلق سے سوال کیا، الستُ بربکم، لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے، آپ نے، سارے لوگوں نے جواب دیا، قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، اولاد دینے والا بھی تو ہے۔ جب ہم نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا، ہم نے یہ عہد و پیمان کیا، پھر دنیا میں آ کر کے ہم نے اس وعدے کو کیوں بلا دیا؟ حضرت طلحہ نے وعدے کو پورا کیا۔ مومنین کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ایک مومن بندہ اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کر کے دل میں سوال کیجئے، گریبان میں جھانکیے، ہم نے اس وعدے کو کہاں تک پورا کیا؟ ہم نے اس عہد کو اللہ رب العالمین سے جو کیا تھا عالم ارواح میں، اس وعدے پر ہم اور آپ آج کتنا اتر رہے ہیں؟ آج سماج میں دیکھیے، عقیدے کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، دین میں بگاڑ، شرک و بدعات کی بھرمار اور سود خوری میں، حرام خوری میں انسان مبتلا ہے، اور ایسا مبتلا ہے کہ خطیب چیخ چیخ کر جو ہے مر جائے، عالم چیخ چیخ کر مر جائے، لیکن انسان تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ بظاہر انسان مانتا ہے کہ چلو سود کھانا حرام ہے، بظاہر انسان یہ مانتا ہے کہ بدعات حرام ہے، جو ہے بدعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے دین میں کرنا یہ گمراہی کا سبب ہے، لیکن انسان پھر بھی ان سب چیزوں میں جاتا ہے تسلیم کرنے کے باوجود بھی۔ تو ہم نے، آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، جو کوئی پیمان کر لیتے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، تو وہ وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات کو دیکھ کر کے انسان یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں نہیں ہم نے وعدہ اس وقت کیا تھا، آج حالات ویسے نہیں ہے، آج ملک میں حالات سازگار نہیں ہے، کارساز نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے اس وعدے کو نہیں پورا کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اے میرے مومن بندو سن لو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تمہارے اندر ایمان کی حرارت باقی ہے، اگر تم اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہتے ہو، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، تو یاد رکھو کہ مومن بندہ اپنا وعدہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر مومنوں کی صفات بیان ہوئی۔ اس آیت کو جب مفسرین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت طلحہ کو لیا ہے، حضرت طلحہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کی منقبت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ من المؤمنین، مومن ہے، وہ مومن ہے۔ آج ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، بظاہر ہم کہتے ہیں ایمان والے ہیں، لیکن نہیں، کون گارنٹی دے گا آپ کو کہ آپ مومن ہیں؟ کوئی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے آپ کو کہ لو بھائی آپ مومن ہو گئے، آپ ایمان والے ہو گئے؟ یہاں طلحہ بن عبید اللہ کو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اے طلحہ تم مومن ہو، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ مومن ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری۔ اور آگے دیکھیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھیے۔ حضرت طلحہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام لایا، اور ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ والسابقون الاولون۔ اب دیکھیے جو ابتدائی دور میں ایمان لاتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی الگ فضیلتیں رکھ دی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین نے
ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں کے لیے آسمانوں سے اپنی رضامندی کا ثبوت دے دیا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے لوگو تم گواہ رہو، مہاجرین ہو یا انصار ہو، جو کوئی بھی ابتدائی دور میں اسلام لے کر کے آئے ہم ان سے راضی ہو گئے اور وہ ہم سے راضی ہو گئے، یعنی صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ والسابقون الاولون میں بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کئی بار انہوں نے حاصل کی، اور ایک بار کب؟ جب یاد کیجئے بیعت رضوان کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ بیعت رضوان کیا تھا، یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن بیچ میں روک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، مکہ بھیجا، اور وہاں پر جو ہے عمرے کی اجازت چاہی، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان کو آنے میں تاخیر ہو گئی، سوچا، سب نے یہ گمان کیا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے ایک پیڑ کے نیچے بیعت کرتے ہیں، سارے صحابہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں کہ ہم عثمان کا جو ہے عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے کچھ نقشہ قرآن حکیم کے اندر اس طرح کھینچا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان بندوں سے راضی ہو گیا، ان مومنین سے راضی ہو گیا جو اپنے نبی کے ہاتھوں پر ایک پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی پیڑ کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے بیعت کر رہے تھے، اور اپنا مومن ہونے کا اظہار کر رہے تھے، اپنے ایمان کے کامل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے کہ اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت کر رہا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ 1400 صحابہ کی تمام باتیں سنی، ان کے دل کے ارادوں کو جانا، ان کی نیتوں کو جانا، اور آسمانوں سے آیتیں نازل کر دی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، مومن بندے وہ جو میرے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ وہاں موجود ہیں جہاں جہاں اللہ کے رسول موجود ہے، حضرت طلحہ ہر اس قدم پر موجود ہے جہاں اللہ کے رسول نے قدم بڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی حضرت طلحہ کی بہت فضیلت تھی، بہت اعتماد تھا۔ کیوں؟ جنگ احد کی وہ بہادری جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد کے میدان میں دکھائی، احد کے میدان میں ایسا کارنامہ دکھایا، ہم نے اس کارنامے کو گزشتہ جمعہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کے سامنے آنے والے تیروں کو وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے سینوں سے جو ہے محفوظ کر لیا کرتے تھے، اپنے سینوں پر تیر کو لے لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے جسم میں آنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنا پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لوگوں طلحہ بن عبید اللہ وہ صحابی ہے، یہ میرا وہ صحابی ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پر اعتماد کر رہے ہیں، کسی پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور سمجھ لیجئے آپ کہ اللہ کے رسول اعتماد کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ آج بہت فخر سے کہتے ہیں کہ میرا فلاں دوست ہے، بڑا بھروسے مند ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں اعلان کرتے ہیں لوگوں طلحہ میرا وہ صحابی ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ یہ بولنے کا مقصد کیا تھا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرنا تھا کہ لوگوں جب میں طلحہ پر اعتماد کر سکتا ہوں تو تم بھی طلحہ پر اعتماد کرو۔ تو یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی حضرت طلحہ پر کتنا اعتماد کیا کرتے تھے اور ان کی کیسی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور انہیں جب یہ خدشہ لاحق ہوا، انہیں جب یہ ڈر لگنے لگا کہ میں اگر چلا گیا تو امت کو سنبھالنے والا کون ہوگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لوگوں کا نام لکھتے ہیں، 6 لوگوں کا نام لکھ کر کے جو ہے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان 6 لوگوں میں سے تم آپس میں مشورہ کر کے کوئی خلیفہ منتخب ہو جانا۔ ان 6 لوگوں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام حضرت عمر نے لکھا تھا۔
یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا کہتے ہیں سنیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی کے معاملے میں سب سے آگے رہتے ہیں. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، امہات المومنین، اللہ کے رسول کی چہیتی بیوی کہہ رہی ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی کے کام میں سب سے آگے رہتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں سے کبھی کوئی فقیر، کوئی بھی مسکین خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ طلحہ کا گھر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق میں، شرافت میں، بہادری میں، تمام چیزوں میں جتنی بھی نیک صفات ہیں اور جتنی بھی اعلیٰ صفات ہیں، سب سے اگر زیادہ میں نے کسی کو دیکھا ہے تو حضرت طلحہ کو دیکھا ہے. یہ صحابہ کرام بھی جو ہے حضرت طلحہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا پہلو یہ تھا کہ وہ تجارت دار تھے، وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے کہا کرتے تھے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر میں نے آج تک نہیں دیکھا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کو جب دیکھا، کسی بھی تجارت میں دیکھا، وہ وہاں سے برکت جو ہے بابرکت ہو کر کے لوٹتے تھے، کبھی انہیں نقصان نہیں ہوتا. جس تجارت میں ہاتھ ڈالتے اس تجارت میں برکت ہوتی تھی. کیوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا، میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنا مال کماتے ہیں اتنا خرچ بھی کر دیتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین انہیں برکت دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط. اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے، اللہ کو جو قرض دے، اللہ رب العالمین اسے بڑھا کر کے دیتا ہے. کسی نے 100 روپیہ دیا اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ رب العالمین اس کو بڑھا کر کے دے گا. 7 سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس پیسے کو، اس روپیے کو بڑھا دے گا. یہ اللہ رب العالمین نے بھی کہا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا تاثر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظاہر کیا. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر نہیں تھا. حضرت طلحہ بہت بڑے تاجر، ہم نے بتایا کہ ایک دفعہ تو 2 لاکھ درہم لے کر کے آئے، اور 2 لاکھ درہم لے کر کے آنے کے بعد بیوی کو دیتے ہیں. بیوی پوچھتی ہے کرنا کیا ہے، صندوق میں رکھ لوں یا الماری میں رکھ لوں، کہاں پر رکھنا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، اسے رکھنا نہیں ہے بلکہ رات ہونے سے پہلے اسے صدقہ کر دو. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار 1000 دینار لے کر کے آتے ہیں، سونے کے سکے لے کر کے آتے ہیں، اور رات کو وہ سکے ان کے گھر میں ہی رہ جاتے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہیں آتی ہے کہ یہ 1000 سونے کے سکے میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور اگر میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، اے طلحہ مدینے کی گلیوں میں کوئی بھوکا سو رہا تھا، مدینے کی گلیوں میں کوئی یتیم تڑپ رہا تھا، مدینے کی گلیوں میں کوئی بیوہ جو ہے بغیر کھائے پیے سو رہی تھی، تم نے اپنے گھر میں 1000 سونے کے سکے رکھ لیے اور تم چین کی نیند سو گئے. بتاؤ ہم نے تو جو تمہیں مال دیا تھا تم نے اس مال کو کیوں نہیں تقسیم کیا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہمیشہ لاحق رہتی تھی. صبح اٹھے، بیوی سے کہا رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، صدقہ کر دو، اس کو صدقہ کر دو فوراً سے. 1000 سونے کے سکے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کر دیا. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی القاب سے ملقب کیا تھا، طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود، طلحۃ الفیاض. یہ ساری چیزیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بتائی جاتی ہیں. اور اتنے بڑے تجارت دار تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، اس کے باوجود ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تجارت سے واپس لوٹتے ہیں. انہیں بہت منافع ہوتا ہے. صحابہ انہیں مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں کہ صحابہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں کتنا نوازا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری سنتے ہیں، مبارکباد سنتے ہیں کہ لوگ انہیں ان کے مال کی وجہ سے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، لوگ ان کے مال کی وجہ سے اور ان کی تجارت میں برکت کی وجہ سے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور ان کی تجارت کے آئیڈیاز کو بھی جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں کہ اے طلحہ تمہارے پاس تو تجارت کرنے کے بہت اچھے طریقے ہیں، اے طلحہ تم تو بہت اچھے تاجر ہو، بہت اچھے جو ہے تجارت مند ہو.
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے لوگوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا کی لالچ میں جو ہے تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں تمہیں یہ دنیا کی مال و دولت، یہ دنیا کی چکا چوند اور یہ دنیا کی زیب و زینت اور یہ دنیا کی آرائشیں کہیں تمہیں اللہ رب العالمین سے نہ غافل کر دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ کر کے صحابہ کو بتاتے ہیں اور زارو قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے ساتھیو، اے صحابہ، میری تعریف نہ کیا کرو، میرے تعلق سے بڑھا چڑھا کر نہ بولا کرو کہ میں بہت اچھا تاجر ہوں، مجھے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے، میرے مال میں بہت برکت ہے، مجھے یہ نہ کہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے میں غافل نہ ہو جاؤں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا سے جو ہے اتنی محبت نہ کرنے لگ جائے کہ آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، اتنا یاد رکھا جائے۔ آج انسان کے پاس دو پیسہ کیا آیا، انسان فوراً دین کو بھول جاتا ہے، فوراً اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی آخری منزل کو بھول جاتا ہے کہ اصل زندگی اس کی کیا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ دنیا کی آرائش، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی چکا چوند اور یہ دنیا کی مال و دولت انسان کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے فکر ہوا کرتے تھے اور اپنی بیوی سے کہہ کر کے روتے، اپنی بیوی سے کہہ کر کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے زارو قطار، کہ ان سے کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو گیا۔ روتے تھے اور کہتے کاش اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو گیا ہو، یہ مجھے معلوم ہو جائے، مجھے سکون آ جائے گا۔ اور مرتے مرتے حضرت طلحہ نے کیا وصیت کی؟ مرتے وقت بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، اپنے بچوں کو بلایا اور جو ہے کہا کہ دیکھو میرے اوپر جو قرض ہے ان قرض کو ادا کر دینا اور مال جو بچے ہیں انہیں مسکینوں میں تقسیم کر دینا۔ مال کی لالچ بالکل نہیں تھی۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم خود نہیں کھاتے ہیں لیکن اپنے بچی کے لیے بچا کر کے رکھ دیں گے کہ بیٹا جو ہے زمین خرید کے رکھ دے رہے، بیٹا جب بڑا ہو جائے گا ہم اس کے نام کر کے زمین اسے دے دیں گے۔ انسان اپنے تعلق سے نہیں سوچتا ہے، اپنی آخرت بنانے کے تعلق سے نہیں سوچتا ہے اور دنیا میں بیٹے کی زندگی سنوارنے چلا ہے۔ اے انسان، آخرت میں تیری زندگی تباہ ہو رہی ہے اور تو اپنے بیٹے کی زندگی سنوار رہا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، جو قرض ہے وہ چکا دینا اور مال و دولت مسکینوں میں تقسیم کر دینا۔ بچوں کے لیے کچھ کہا کہ تم وہاں کی زمین لے لینا، تم یہاں کی زمین لے لینا، تم وہ گھر لے لینا، تم یہ پراپرٹی لے لینا، نہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ آخرت کے تعلق سے سوچتا ہے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور دیکھیے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں بھی کتنے آگے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مال و دولت ان کے پاس آ گئی تو اب گھر پہ بیٹھ گئے، جنگوں میں نہیں گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ جب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں شامل ہوتے تھے تو صفیں جو ہے انہیں راستہ دیتی تھی، جو صفیں ہوا کرتی تھی وہ صفیں ہٹ کر کے انہیں راستہ دیتی تھی کہ طلحہ آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں اپنے برابر کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ طلحہ ہے، یعنی بہادری میں، عبادت میں نہیں، کسی کو عبادت پر فخر نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر بہادری میں، شجاعت میں میں اگر کسی کو اپنے برابر سمجھتا ہوں تو میں طلحہ کو سمجھتا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خندق میں جو ہے عمرو بن عبدود کو پچھاڑا تھا، عمرو بن عبدود جو دیوار پھلانگ کر کے آ گیا تھا، دیوار پھلانگ کر کے جب آیا گھوڑا لے کر کے تو اس نے للکارا، صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ حضرت طلحہ پہلے کھڑے ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا لیکن طلحہ پہلے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اجازت ہے میں جا کر کے لڑنا چاہتا ہوں اس سے۔ اللہ کے رسول نے بیٹھا دیا، طلحہ بیٹھو، یہ علی کا مقابلہ ہے، علی کو جانے دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا عالم یہ تھا، شجاعت کا عالم یہ تھا کہ طلحہ بغیر سوچے سمجھے کھڑے ہو گئے، سامنے کون ہے نہیں دیکھا، رسول سے اجازت چاہیے، رسول اللہ اجازت چاہیے، اجازت دیجئے میں اسے جو ہے لڑنا چاہتا ہوں، مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا دیا اور کہا کہ بیٹھو، یہ علی کا مقابلہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عبدود سے مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں شکست دیتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا یہ عالم تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، جب مدینہ گئے تو وہاں پر سارے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑ دیا تھا. یعنی مثال کے طور پر جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہیں اللہ کے رسول نے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ اب وہ کعب ابن مالک کے ساتھ رہیں گے، تجارتی کاروبار ہو یا گھریلو معاملات ہو، کعب ابن مالک کے ساتھ رہیں گے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے شرافت میں، اخلاق میں، شجاعت میں اور بہادری میں طلحہ جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا. کعب ابن مالک خود کہتے ہیں انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس سے زیادہ اسے کوئی بھی نہیں جانتا. جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہے، انسان کے حالات کو جاننے والا سب سے زیادہ اس کا دوست ہوتا ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے. ساتھی سے پوچھ لیجیے، اگر کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہو اس کے دوست کو پکڑیے اور پوچھ لیجیے کہ فلاں آدمی کا کیریکٹر کیسا ہے، فلاں آدمی کا اخلاق کیسا ہے، فلاں آدمی ایسے کیسا ہے، تو وہ آدمی بتا دے گا، اس کا دوست بتا دے گا کہ یہ جو ہے نا ایسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے رہیں گی. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صحابی کے ساتھ تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ میں نے طلحہ جیسا شریف، با اخلاق، مہذب، بہادر اور شجاع آدمی آج تک نہیں دیکھا. یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت تھی. اور جنگ جمل میں شہید ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں گروہ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لڑ رہے تھے، جو ہے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے اور حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے. شہید کر دیے گئے. شہادت کے بعد 30 سالوں کے بعد جب ان کی قبر کو واپس کھودا گیا، شہید ہو گئے، دفن بھی کر دیا گیا کفن پہنا کر کے، تو امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو 30 سالوں کے بعد کھودا گیا اور اسے جو ہے ان کی لاش کو نکالا گیا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طریقے سے دفنایا گیا تھا 30 سالوں کے بعد بھی ان کی جسم ویسی کی ویسی ہے، ان کی لاش بالکل ویسی کی ویسی ہے. یہ کیا ہے؟ اس چیز کو واضح کر دیا جائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی جب شہادت ہوئی، حضرت جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور لڑے، تو اس میں کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جابر کے والد انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو ایک ہی قبر میں جو ہے سب کو دفن کیا، بلکہ کچھ لوگوں کو ایک قبر میں زیادہ لوگوں کو دفن کیا، 3 4 10 12 کر کے ایک قبر میں دفن کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے ابو کو، اپنے بابا کو جو ہے دوسری قبر میں دفن کرے، یعنی ایک الگ قبر میں دفن کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اپنے بابا کو جو ہے ایک الگ قبر میں دفن کروں. اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، جو ہے سب کو دفن کر دیا گیا. 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کدھر ہے جابر؟ بلاؤ جابر کو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں اپنے ابو کو دوسری قبر میں دفن کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کے بعد اجازت دی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کی قبر کو کھودا تو دیکھا کہ ان کے والد کی جسم جیسی دفنائی گئی تھی بالکل ویسی ہے، یعنی مٹی نے بھی نہیں کھایا، کیڑوں نے بھی نہیں کھایا. یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے تعلق سے بھی آتا ہے. اصل میں یہ اصول کون سا ہے کہ انسان جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو ہماری ذہن اور جو عام ہے کہ مٹی اسے کھاتی ہے، اور اسی طریقے سے مٹی کے اندر جو کیڑے مکوڑے رہتے ہیں وہ بھی انہیں کھاتے ہیں. تو یہ جو قانون ہے یہ صرف نبیوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جسم کو جو ہے مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے. نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے. اگر کوئی آدمی نبی کے جسم کو جو ہے نکالے قبر سے تو بالکل جیسے نبی کو دفنایا گیا تھا بالکل ویسے ہی پائیں گے. جسم جو ہے نبی کا سڑتا نہیں ہے، گلتا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کیڑا کھا سکتا ہے نہ مٹی کھا سکتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام انبیاء کرام کے لیے خاص تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بعض دفعہ کچھ چنے گنے بندوں کے تعلق سے بھی یہ چیزیں دکھا دیتا ہے. کچھ مومن بندے جو اللہ رب العالمین کے بڑے نیک ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے بھی یہ چیزیں دکھا دیتا ہے. جس طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جب ان کو نکالا گیا تو ان کی جسم جیسے دفنایا گیا تھا بالکل ویسے ہی پایا گیا، اور اسی طریقے سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جس طریقے سے دفنا گیا تھا ان کا جسم بھی بالکل ویسے ہی نکلا جس طریقے سے 30 سال پہلے دفنا گیا تھا۔ تو یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہی مختصر انداز میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، شروعات سے لے کر کے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی اور وہ اسلام کیسے لے کر کے آئے، اسی طریقے سے ان کی بہادری کو، ان کی فضیلتوں کو ہم نے دیکھا اور ان کی فیاضی کو دیکھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد ضرورت ہمیں اور آپ کو اس بات کی ہے کہ ہم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو اخلاق حسنہ ہے اور ان کی سیرت سے جو ہمیں اور آپ کو اچھے پہلو ملتے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ پہلو اپنے اندر پیدا کریں، وہ اچھائیاں اپنے اندر پیدا کریں، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہی جنت کی بشارت نہیں دی گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یوں ہی آیتیں نازل نہیں کر دی، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے تھے، مومنوں میں کامل تھے اور ایمان میں پختہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا ایمان مکمل تھا۔ اگر ہمارا اور آپ کا بھی ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ہو جائے، تو ہم اور آپ بھی مومنوں کی صف میں شمار ہو سکتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی شمار کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت صحابہ کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد صرف یوں ہی کان کو تسکین پہنچا کر کے نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، صحابہ کے اندر جو خوبیاں تھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں نے جتنے بھی خطائیں کی ہیں، جتنے بھی گناہ ہمارے ہیں، اللہ تو سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے پاس جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اللہ تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔